مانو گے تو تقریر کروں گا، نہیں مانو گے تو تقریر نہیں کروں گا. پھر میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں بیٹھ کے بنائیں گے، کھڑے ہو کے نہیں بنائیں گے. اگر کھڑے ہو کے بناؤ گے تو میں تقریر نہیں کروں گا. دوسری شرط یہ ہے کہ شور شرابہ بالکل نہیں کرو گے، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے اور تقریر سننا ہے. تقریر کا مطلب ہوتا ہے دین کی باتوں کو سیکھنا، سمجھنا. اور جب آپ سنیں گے ہی نہیں تو سمجھیں گے کیا؟ اب پتہ چلا میں کہوں گا مسواک کرنا سنت ہے، آپ سمجھیں گے بکواس کرنا سنت ہے. نعوذ باللہ. ہاں تو بات کو سمجھو ذرا. چلو اب ہنس لیا بہت ہے، اب مت ہنسنا، ٹھیک ہے؟ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. بے شک. قرآن میں فرمایا گیا کہ کم ہنسو اور زیادہ رو. وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہاں یہاں سے کم کرو. بس تو بتاؤ یہ منظور ہے؟ ہاں شرطیں اگر منظور ہیں تو پھر میں تقریر شروع کروں اپنی. صحیح ہے ٹھیک ہے. بچوں بالکل خاموش ہے، آپ بالکل آواز مت نکالو، بالکل خاموش. ہاں الحمدللہ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خير الانام محمد والآل والاصحاب هم مأواي عند شدائدي واجعل بها احمد رضا عبدا بحرز السيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العظیم. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی جو یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اس کے منعقد کرنے کا مقصد مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. اسلام بھائی جو ہے ان کی نانی کا 40واں ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے آمین اللہ. اور ان کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرمائے. آمین. پسماندگان خصوصاً گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو محفل ہے یہ ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. مرحومہ کے ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم نے اس محفل کو سجایا. اصل میں ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے پہلے آپ اسے سمجھیے. ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے ثواب پہنچانا. اب جیسے ہم اور آپ ابھی زندہ ہیں الحمدللہ ہے نہیں، تو جب زندہ ہیں تو ابھی ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور بھی نیک کام کر سکتے ہیں. لیکن جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو نہ تو وہ نماز پڑھ سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا، نہ حج کر سکتا، نہ کوئی اور نیک کام کر سکتا ہے. تو اس لیے جو دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی ہم اپنا پڑا ہوا اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے والے کو ثواب نہ ملے، پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے صدقے میں اس مرحوم کے لیے بھی ثواب عطا فرماتا ہے.
اس لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ارے مت دو یا پیسے تم مت دو، اللہ تم دے دو اور اس کے بعد میں کوئی مت دو، اپنی اپنی جگہ بیٹھو خاموشی سے۔ ہاں تقریر سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بالک کیوں اٹھ رہے ہیں بھیا؟ خاموش بیٹھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اچھا اس سے پہلے ہمیں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ بے شک اگر وہ چاہتا تو ہمیں کوئی اور مخلوق بنا سکتا تھا، جانور بنا دیتا، سمجھے آپ، کوئی اور مخلوق بنا دیتا، لیکن اللہ کا احسان دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اور انسان کسے کہتے ہیں کہ جو اشرف المخلوقات ہے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ بے شک اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا اتنا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ ایمان ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے کہ اس کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائے اور ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یقین مانو میرے بھائیوں، ایمان کی جو دولت ہوگی وہ ساری دنیا کی دولت سے کئی گنا زیادہ بھاری ہے۔ بے شک بظاہر تو ایسا لگے گا کہ حضرت جس کے پاس ساری دنیا کا مال ہو اس سے زیادہ مزیدار کون ہوگا؟ بہترین پکوان اس کے پاس ہوں گے، شاندار لباس اس کے پاس ہوگا، قیمتی گھوڑے سواریاں اس کے پاس ہوں گی، اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک شخص ہے جس کے پاس ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں لیکن اچانک اس کو موت آ جائے، اب ذرا بتاؤ کیا اس کے کپڑے اس کے کوئی کام دینے والے ہیں؟ اس کے عمدہ قسم کے کھانے اسے کوئی فائدہ پہنچانے والے ہیں؟ اس کی مہنگی اور قیمتی سواریاں اسے کوئی فائدہ پہنچانے والی ہیں؟ کوئی چیز اسے فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے تو اس کا ایمان اسے ضرور قبر میں فائدہ پہنچائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان ہوتا ہی نہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا۔ یعنی جب دنیا سے انسان چلا جائے گا اور جب قبر میں پہنچے گا تو قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اور حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے جو آتے ہیں یہ اتنے ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں کہ اگر انسان دیکھ لے تو اسے ہیبت سے موت آ جاتی ہے، اتنے خطرناک ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے ان کے ناخن ہوتے ہیں اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور جب قبر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آنے کے بعد جو مرحوم ہوتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے، اس کو اٹھا دیتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب اگر وہ مومن ہوگا تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو اگر وہ مومن ہوگا تو پھر وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کسی کی سوڑی سوڑی پیاری پیاری خوبصورت شکل دکھائی جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان کسی کا اللہ۔ پیارا پیارا نورانی مکھڑا دکھایا جاتا ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس لیے کہ اگر نبی کہا جائے تو وہ تو پہچان لے گا کہ یہ تو نبی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ کیا کہتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کیا کہتا تھا، یعنی مرنے سے پہلے جب دنیا میں تھا تب کیا کہتا تھا۔ اب اگر وہ ایمان والا ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ تو یہ کہے گا یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے مولا ہیں، یہ تو میرے داتا ہیں، سبحان اللہ یہ تو میرے سبحان اللہ۔ ملجا ہیں، یہ تو میرے بابا ہیں، بلکہ وہ یہ کہے گا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو سب کچھ کہہ دیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ سبحان باغ اللہ۔ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یا
یا رسول اللہ ہمیں جو کہنا تھا ہم نے دنیا میں سب کچھ آپ کو کہہ دیا، یا رسول اللہ اب آپ کی باری ہے کہ آپ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چاہے تو اپنے در کا بھکاری کہہ دیں، چاہے تو اپنے در کا مگدہ کہہ دیں، چاہے تو اپنا غلام بنا لے، آپ جو چاہیں وہ کہہ دیں۔ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلک اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول ہے تو معلوم ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 سوال ہوئے، تینوں سوالوں کا اس نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے یار سوال تو عربی میں ہوں گے، جواب بھی عربی میں دینا ہے، ہمیں تو آتی نہیں ہے عربی۔ چلو حضرت کو تو جواب عربی آتی ہے، جواب دے دیں گے، ہم کیسے دیں گے؟ تو میرے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ دنیا سے جائیں گے، جب آپ کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو اب آپ کی زبان بھی عربی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ جواب دیں گے تو پھر آپ عربی میں جواب دیں گے، اور پھر جب تینوں سوالوں کے جواب آپ دے دیں گے اور صحیح جواب دیں گے تو معلوم ہے اس وقت فرشتے کیا کہیں گے؟ اچھا ایک بات بتائیے، یہ جو تینوں جواب آپ نے دیے ہیں یہ کیوں دے دیے؟ اس لیے دیے کیونکہ آپ ایمان والے ہیں۔ جب آپ دنیا سے گئے تو ایمان کی حالت میں گئے، چونکہ میں آپ کو بتانا یہی چاہ رہا تھا کہ ایمان سے بڑی نعمت اور دولت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ قبر میں جا کے ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی ایمان سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ مومن صحیح جواب دے دے گا تو پھر فرشتے کہیں گے ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس الذی لا یوقظہ الا من حب الیہ، فرشتے کہتے ہیں کہ سو جا، اب تجھے کوئی جگانے والا نہیں ہے، اب تجھے کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے، سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ جب قبر میں جا رہے ہیں تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ سو جا، اب تجھے کوئی تکلیف دینے والا، تجھے کوئی ٹچ کرنے والا، تجھے کوئی نیند سے بیدار کرنے والا نہیں ہے، اب تو سو جا۔ لیکن یہ کس کے لیے کہا گیا؟ جو ایمان والا، جو مومن ہے۔ اب آپ کو احساس ہوا کہ واقعی ایمان سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلتا ہوں۔ جب آپ قبر میں فرشتے آپ کو سنا دیں گے، ایک وقت تک بندہ مومن قبر میں سوتا رہے گا، اور اس کے بعد جب میدان محشر قائم ہوگا اور اس وقت سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور جب آواز لگائی جائے گی نام لے لے کے، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اٹھ کر لوگ میدان محشر کی جانب چل رہے ہوں گے، اور میدان محشر میں جب جا رہے ہوں گے تو جانے کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی تو سواری پر بڑی تیزی کے ساتھ، رفتار کے ساتھ جاتا ہوا نظر آئے گا، تو کوئی پیدل چلتا نظر آئے گا، تو کوئی اپنے گھٹنوں کے بل چلتا نظر آئے گا، تو کوئی گھسٹتا ہوا چلتا نظر آئے گا۔ غرض یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان جیسے اس کے اعمال ہوں گے اسی کیفیت میں وہ میدان محشر میں جاتا ہوگا۔ اعمال کے اوپر ہے سب، جتنے اچھے اعمال کریں گے اتنے مزے ملیں گے، اور جتنے برے اعمال کریں گے تو پھر مزے نہیں ملیں گے، پھر تو تکلیف ہی تکلیف ہے، پھر تو عذاب ہی عذاب ہے۔ اور اس کے بعد اچھا یہاں ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے دیکھ لیں گے جب مریں گے، ابھی تو مزے لینے دو۔ کب تک مزے لوگے؟ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے۔ ابھی تو ہم مزے لوٹ رہے ہیں، جب رات کو سو جاتے نہ ہمیں عشاء کی فکر، نہ مغرب کی فکر، اور جیسی سوئے ہمیں فجر کی بھی کوئی فکر نہیں، آرام سے سو رہے، لمبی نیند لے کر کے غراٹے مارتے ہوئے، اور جب صبح کو اٹھ رہے ہیں تو کب اٹھ رہے ہیں؟ 9، 10، 8، 9 بجے اٹھ رہے ہیں۔ پہلے بچپن میں سنتے تھے کہ دہلی اور بمبئی بڑے بڑے شہروں میں لوگ
صبح کو 9-10 بجے اٹھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار 9-10 بجے تک سوتے رہتے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ اب آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی یہی حال ہو چکا ہے، لوگ سو رہے ہیں 10-10 12-12 بجے موبائل چلا کے، اور پھر جب صبح کو فجر کی اذان ہوتی ہے تو پھر یہ گھراٹے لے کر بڑی آرام سے جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ قاری فیضان صاحب نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس آیت کو سنو، باقی اللہ نے کس انداز میں انسان کو جھجوڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان تجھے تیرے رب جو کرم کرنے والا ہے اس سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو دھوکے میں دنیا کے، تو نے یہ سوچ لیا کہ جتنی محنت کروں گا، جتنا پیسہ کماؤں گا، جتنی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لوں گا، جتنی زمین خرید لوں گا، جتنی زیادہ جائیداد کما لوں گا، اتنا بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ تو دھوکے میں۔ بڑا آدمی وہ نہیں ہے کہ جس نے جائیداد اکٹھی کر لی، کہ جو مالدار ہو گیا، جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، بلکہ حقیقت اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو مزے تو اسی کے ہیں کہ جو ایمان والا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب میدان محشر قائم ہوگا اور اس میں سب ہوں گے، منتری ہوں گے، مہا منتری ہوں گے، ایم ایل اے ہوں گے، ایم پی ہوں گے، پردھان، چیئرمین، لیکپال، سب ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، مفتی بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، حافظ بھی ہوں گے، مقرر بھی ہوں گے، ناظم بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، وکیل بھی ہوں گے، ماسٹر بھی ہوں گے، پروفیسر بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، تم بھی ہو گے، سب ہوں گے۔ مگر اس وقت وہ ایک شعر ہے نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کسی کی شان محمودی دکھائی جانے والی۔ سبحان اللہ سبحان سب ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، تم بھی ہوں گے، لیکن اس وقت جب ایمان والے کو جب اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جب سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بڑا خوش ہوگا اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، وہ بڑا خوش ہوگا۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ہم تو دنیا میں یہ سوچ رہے تھے کہ جو مالدار ہیں، جو چمچماتی ہوئے گاڑی میں جانے والے ہیں، جو اے سی کے کمروں میں رہنے والے ہیں، ان کے مزے ہیں، لیکن میدان محشر میں ہمیں اس بات کا احساس ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ واقعی مزے ان کے نہیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو کمایا، بلکہ مزے تو ان کے ہیں کہ جو ایمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک ساتھ دیکھو جو دیکھو، سب نے سپے محشر سے للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا بتائیں کہ مزے کس کے ہوئے؟ مزے اس کے ہوئے کہ جس نے زیادہ دولت کمائی، یا مزے اس کے ہوئے کہ جو ایمان کو بچا کر دنیا سے چلا گیا؟ ایمان بچانا بھی ضروری ہے۔ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے مسلمان ہیں، دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ جنت ہماری ہے، اور کچھ لوگ تو آج کل جو ہے وہ ایسے بیروپیے پھر رہے ہیں جو کہیں گے جنت تو میں دلواؤں گا، میرا دامن پکڑ لو۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا، فاطمہ اپنے اعمال اچھے کرتے رہو، اس لیے کہ کل تمہارے اعمال کا تمہیں حساب دینا ہے اور تمہارے ساتھ معاملہ تمہارے اعتبار سے ہوگا۔ تم یہ مت سوچنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تو جو چاہو کرو۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ایمان نہ لایا وہ بھی تو جنتی ہو جاتا، مگر وہ جنتی نہ ہوا کیونکہ وہ ایمان نہ لایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل انسان کے لیے ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اب ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ابھی تو ہم یہ سوچ رہے ہیں اور مزے سے بڑی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب موت کا وقت قریب آئے گا نا، اس وقت پتا چلے گا کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مرتے وقت کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مرتے وقت میں ان سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر ایمان چھین لیا گیا تو ہمارے پاس کچھ باقی رہا؟ کچھ نہیں رہا۔ اس لیے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ تھوڑا غور کیجیے آپ،
اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے اور دنیا سے جانے کے بعد جب قبر میں اس کو دفن کر دیا جائے اور جب فرشتے اس کے پاس سوال کرنے کے آئے من ربو کا تیرا رب کون ہے تو وہ کہے گا ہا ہا لادری ہائے افسوس مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے. پھر کہیں گے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے. پھر کہے گا وہ ہا ہا لادری ہائے افسوس مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا دین کیا ہے. پھر حضور کے بارے میں سوال کریں گے پھر وہ یہی کہے گا. اب اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا اور اب اس کو عذاب میں گرفتار کر دیا اور اب قبر میں اس کو عذاب ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ عذاب کب تک ہوگا؟ میدان محشر کے قائم ہونے تک. اور پھر وہ جب میدان محشر میں لوگ جائیں گے تو وہ سوچے گا کہ شاید اب میرے لیے راحت مل جائے, مجھے عذاب سے چھٹکارا مل جائے. لیکن اسے اب بھی عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا بلکہ حساب و کتاب کے بعد اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں ایسا ڈالا جائے گا کہ اب دوبارہ اس کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا, ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. ہمیشہ کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا؟ 10 سال 100 سال 1000 سال 10,000 سال 1,00,000 سال کوئی اس کی گنتی نہیں, ہمیشہ. اب نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اور اس وقت جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں, ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا. اور اس کے بعد پھر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. ایک روایت میں لکھا ہوا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام موت کو ذبح کر دیں گے, موت کو قتل کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. اور پھر اعلان ہوگا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی. جو جنتی ہے وہ ہمیشہ جنت میں اور جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا, میں انسان ہوتا ہی نہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی. اور ہم کیا سوچے ہوئے؟ ہم یہ سوچے ہوئے کہ ہم تو بھائی مومن ہیں, ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہیں تو مسلمان. کیسے مسلمان ہو جب تم نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں تو نماز پڑھ رہا, ادھر اذان ہوتی ہے اور اذان جیسی ہوئی تو ہم نماز کی طرف نہیں جا رہے. جب کسی نے کہہ دیا کہ بھئی چلو نماز پڑھنے چل رہے ہیں, ارے یار اصل میں چھینٹیں آ گئی تھی, چھینٹیں پاک نہیں ہو میں, تمہیں شرم نہیں آتی ناپاک رہتے ہوئے؟ کیسے مسلمان ہو تم؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کیسے پسند کرتا ہے؟ پاک رہنے والے. اور جو پاک رہنے والے نہیں ہیں تو اللہ انہیں پسند فرمائے گا؟ نہیں فرمائے گا. تو آپ ناپاک کیسے رہتے ہو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ سوچنا چاہیے. مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ہر وقت پاکی میں ہو, کیونکہ موت کو کوئی پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے. جب موت آئے تو کم از کم اس حال میں تو آئے کہ ہم پاکی کے عالم میں ہوں, پاک ہوں, ایمان کی حالت میں ہوں. اور ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو, نہ تو ہمیں نمازوں کی فکر, رمضان کے روزے فرض ہیں مسلمانوں پر. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم نہ روزے رکھتے ہیں. روزوں کے لیے جب کہا جائے کہ میں روزہ کیوں نہیں رکھ رہے, ارے اصل میں ہماری طبیعت خراب تھی اس لیے روزہ نہیں رکھا. طبیعت کیا خراب تھی؟ ارے وہ نزلہ ہو گیا تھا, بخار آ گیا. نزلہ ہونے سے روزہ نہ رکھنا یہ سمجھ سے باہر بات ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا بخار آ گیا آپ نے روزہ چھوڑ دیا, جبکہ روزہ اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ حضور فرماتے ہیں سومو تصحو, روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. ہم نہ روزے رکھتے, زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ اور اتنا افسوس ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو باہر روڈ پر بیڑی اور سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں شرم نہیں آتی؟ اور مسلمانوں کی یہ تھاملہ تو مسلمانوں کی بستی ہے.
होटलों पे जाकर देखो, पर्दे लगा दिए जाते हैं थामले के अंदर, और अंदर बैठ करके खाने चल रहे होते हैं। अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम ये सोच रहे हो कि अभी तो हमारी 40 साल उम्र हुई है, अभी तो 85 तो हुई है, अभी तो और जीना है। तुमने ये समझ लिया है कि अभी और जीना है। सुनो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे मौत पर बिल्कुल भरोसा नहीं, मुझे इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ और एक तरफ मैंने सलाम फेर दिया और पता नहीं मैं दूसरे तरफ सलाम फेर पाऊं कि नहीं, उससे पहले मुझे मौत। वो नबी फरमा रहे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ अता फरमा दिया, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया कि मुझे मौत पर भरोसा नहीं। और हम ये सोच रहे हैं कि हमें मौत अभी नहीं आएगी, हम ये सोच रहे हैं कि अभी तो हमने किया ही क्या है, अभी तो बेटी की शादी करनी है, अभी तो ये करना है। और जब कह दिया जाए किसी से, अरे भाई दाढ़ी रख लो, अब तो बतेरी उम्र हो गई, अब क्या करना है, अरे वो असल में एक बेटी की शादी और रह गई है, उसकी शादी कर दूं फिर उसके बाद दाढ़ी रखूं। तुमने कल लिखवा के लाया हुआ है कि सारे बच्चों की शादी हो जाएगी तभी मुझे मौत आएगी, और अगर उससे पहले मौत आ गई फिर क्या करोगे? हम तो कह रहे हैं कि हुजूर से मोहब्बत करते, और कब्र में अगर इसी हाल में हम पहुंच गए और चेहरे पे सुन्नत रसूल सजी हुई नहीं है, और अंदाजा लगाए कि अगर मेरे नबी ने अगर हमसे चेहरा फेर लिया तो बताओ कि हम किस काम आ रहे हैं, हम क्या मुंह दिखाएंगे जब मेरे नबी कब्र में आएंगे? अपने चेहरे को सुन्नत रसूल से सजाओ, चेहरे पर दाढ़ी सजाओ। अगर अपने आप को मुसलमान कहने वाले हो तो अपने चेहरों पर सुन्नत सजाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा। हुजूर फरमाते मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअत शहीद। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त में मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ थाम लिया। अब जरा ये बताओ, ये जो वक्त चल रहा है ये उम्मत के बिगड़ने का वक्त है कि नहीं है? इतनी बुरी तरह से बिगड़ी पड़ी है उम्मत। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक लफ्ज बोला जाता है हमारे यहाँ पर बोराना है, जैसे कुत्ता बोराया जाता है ना, वो किसी को भी काटने लग जाता है। आज यही हाल मुसलमानों का हो चुका है। 4 पैसे आए नहीं कि ये बोराया, जुआ खेलेगा पैसे आ गए तो, शराब पिएगा पैसे आ गए तो, और पैसे आ गए तो हर हराम काम करता हुआ नजर आएगा। समझे आप? उल्टे सीधे पैसों को लुटाओ तो वो नजर आएगा। और जैसे ही पैसे खत्म हो गए अब कहेगा यार पैसे खत्म हो गए, जरा दे दिए 100 रुपए मुझे खर्च के लिए पैसे हैं। हमें शर्म नहीं आती? सट्टा लगाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सट्टा ही लगाएगा, सब काम करेगा, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर क्या कहता है कि यार वो पैसे खत्म हो गए, जरा खर्च के लिए 100 रुपए दे दिए। हंसने की बात नहीं है मेरे भाई, रोने की बात है। और हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, हम बोरा चुके हैं। हकीकत ये है, इसीलिए आज हमारे ऊपर जालिम बादशाहों को मुकर्रर किया जा रहा है कि जब उम्मत बिगड़ जाती है तो जालिम बादशाहों को मुकर्रर कर दिया जाता है सबक सिखाने के। अभी भी वक्त है कि हम सुधर जाएं, अभी भी वक्त है कि हम पास आ जाएं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त में मजबूती के साथ थाम लिया तो हुजूर फरमाते हैं फलहु अजरु मिअत शहीद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरी तरफ? हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त में मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ थाम लिया उसके लिए 100 शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने शहीदों का सवाब है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 100 शहीदों का सवाब है। तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे? जोर से बोलो। हाँ, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा बोल लोगे तो एक बात समझे आप? कितने शहीदों का सवाब है? 100 शहीदों का सवाब आए में हुजूर की सुन्नत को अपनाने में। और आज देखिए आप, दाढ़ी का मामला ये है कि लोग दाढ़ी रखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। किसी से कह दिया जाए कि मैं दाढ़ी रखना, एक लड़का था नई उम्र का, लगभग 22-25 साल उसकी उम्र थी। मैंने कहा बेटा दाढ़ी रख लो, तो उसकी वालिदा कह रही है कि अरे अभी नहीं, अभी तो लल्ला की शादी भी ना हुई, अभी कैसे दाढ़ी रख लेगा? अरे दाढ़ी क्या शादी के लिए माने होती है? क्या दाढ़ी नहीं होती है तो शादी नहीं होती है? कारी फैजान साहब बैठे, इतनी लंबी दाढ़ी है, शादी ना हो गई आपकी?
ایک بچی ہے ماشاءاللہ، یہ مولانا کلیم صاحب بیٹھے ہوئے، آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ سب کی شادی ہو جاتی ہے داڑھی والوں کی، کس نے کہہ دیا کہ داڑھی والوں کی شادی نہیں ہوتی ہے؟ بلکہ اللہ کے کرم سے داڑھی والوں کو نیک بیویاں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھیں گے، اور داڑھی اگر رکھ لیں گے تو یہ شادی نہ ہوگی، یہ غلط فہمی ہے۔ اور اگر اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہے ہو تو یاد رکھو پھر آپ گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، اور زیادہ گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو ایسے وقت میں چاہیے کہ آپ داڑھی رکھیں، چاہے شادی ہو یا نہ ہو، مگر مصطفیٰ کی سنت نہیں چھوڑیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مصطفیٰ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ جب مصطفیٰ کی سنت کو، سن لو میری بات کو ذرا غور سے، تقریر ختم کرنے والا ہوں، بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں، آخری باتیں سن لو۔ جب داڑھی سنت اپنے چہرے پر سجا لیں گے اور اس کے بعد جب ہمارا اعلان ہوگا کہ آ جاؤ فلاں فلاں جنہوں نے داڑھی رکھی ہے، فلاں فلاں جنت کی طرف آ جاؤ، اور جب ہم جنت میں جا رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے رسول کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا اسے 100 شہیدوں کا، 10 شہیدوں کا نہیں، 50 کا نہیں، بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب۔ ایک شخص جو جنگ میں جاتا ہے اور اس نے اپنی جان کو اسلام کے لیے قربان کیا، اسے 1 شہید کا ثواب، اور جس نے سنت کو سجا لیا اسے کتنے شہیدوں کا ثواب؟ زور سے بولو، اور زور سے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنے بڑے مجمع میں کون ہے جو ایک بندہ کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ آج سے انشاءاللہ گردن تو کٹے گی لیکن کبھی داڑھی نہ کٹے گی، اور رسول کی سنت سجاؤں گا، قبر میں جب جاؤں گا تب بھی انشاءاللہ چہرے پر سنت ہوگی، اور جب جنت میں جاؤں گا تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر کے جاؤں گا انشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور جب قبر میں جائیں گے تو اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے، چہرے پر سنت کو سجا لو اور اندھیری قبر کا چراغ بنا لو، اس لیے کہ جب قبر میں بندہ پہنچے گا تو قبر تو اندھیری ہوگی، لیکن جب چہرے پر سنت سجی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری قبر کو منور کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو اتنے بڑے مجمع میں ایک بندہ کوئی کھڑا ہو کر اعلان کرے اور کہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی داڑھی نہیں کٹے گی، سنت کے طور پر داڑھی رکھاؤں گا، اور یاد رکھو اگر حضور کی سنت سجانے کے لیے آپ نے داڑھی رکھی تو اللہ رب العزت آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو موسم بڑا ٹھنڈا ہے اور آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈ میں، ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم نے محفل سجائی ہے تو کیوں نہ کوئی ہم ایسا کام کر لے جس کے صدقے میں کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ تو کوئی ایک کھڑا ہو جائے اور یہ اعلان کرے کہ انشاءاللہ اب داڑھی رکھاؤں گا اور کبھی داڑھی نہیں کٹے گی۔ کوئی ایک کھڑا ہو جائے، کوئی بھی، ارے کھڑے ہو جاؤ، شرمانا کیا ہے، نبی کے نام پر کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے کھڑے ہو، ایک بندہ کوئی بھی کھڑے ہو جاؤ، تم رکھو گے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ اسلام بھائی نے داڑھی کا اعلان کیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور پوری طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی بخشش فرمائے۔ آمین اب اللہم۔ ایک اکیلے میں تو مزہ نہیں آئے گا نا، جوڑا تو ہونا چاہیے، جی جی، ایک اور کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ، انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نفیس بھائی نے داڑھی رکھی، آپ کا نام کیا ہے؟ ناصر حسین، اور آپ کا نام کیا ہے بھائی تیسرے والے؟
नसीम भाई बैठ जाओ। अल्लाह ताला आप तीनों की बख्शिश फरमाए आमीन। और आपके सबके अल्लाह ताला हम सबकी बख्शिश फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं अल्लाह से दुआ करूं अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी इस सुन्नत को सजाने को कबूल फरमाए। आमीन अब अल्लाहुम्मा। 4 लोग तो हो गए, जी मगर हमारे पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं कि नहीं जी करते? जी जी। तो पंजतन पाक कितने होते हैं? 5। तो एक और खड़ा हो जाए, कोई और जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी से, शर्माना नहीं है, अपनी खुशी से खड़े हो जाओ नबी के नाम पर। एक और खड़े हो माशाअल्लाह जाओ। सुभान आप लोग अल्लाह। माशाअल्लाह, नाम क्या है आपका? एक भाई। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अतीक भाई को भी मुकम्मल दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन और अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा इसके सिक्के में इनकी और हम सबकी भी बख्शिश फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कितने लोगों में? 5। 5। यार 5 और हो जाओ, 10 हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। सुभान सुभान अल्लाह सुभान खड़े हो अल्लाह जाओ, खड़े हो जाओ, 5 और। सुभान अल्लाह अरे सुभान। जबरदस्ती मत करो किसी के साथ, अपनी खुशी से खड़े हो जाओ, 5 और। मजा आ जाएगा सच में। आज की इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सबसे अच्छी महफिल होगी। 5 और खड़े हो जाओ इसी के नाम पर। शोर ना करें, खामोशी रखें। खामोशी के साथ खड़े हो जाए, 5 और। अच्छा चलो 2 तो खड़े हो जाओ। नहीं खड़े हो, नहीं। हाँ, इधर का मामला बड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। इधर के लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? अल्लाह, क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस सुन्नत अदा करने को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इनको और हम सबको इसके सिक्के में बख्श दे। आमीन अल्लाहुम्मा कितने लोगों में? 6 और हो यार, 4 हो यार, 10 को पूरे कर लो। जी क्या बात। और हो जाओ। अरे ये बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे, जो जवान हो वो खड़े हो। 4 बच्चे और खड़े हो जाए तो बालिग है। 4 लोग हमारे बुजुर्गों में से कुछ खड़े हो जाए, क्या करना है? जी जी। हैं? हाँ, ये मत सोचो कि अभी, अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताहिर भाई अल्लाह ताला इन ताहिर भाई की भी इस सुन्नत को कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इनकी और हम सब की इसके सदके में बख्शिश फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा अरे आमीन। यार तोहफा तो मुझे देना चाहिए, उल्टा तुम मुझे दे रहे हो। जी जी। चलो अल्लाह ताला हम सबकी बख्शिश फरमाए। आमीन बजाय नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने हो गए? 7। 3 और चाहिए, 3 वोट। जी तभी हम जो है इलेक्शन जीतेंगे। वो 3 वोट चाहिए हैं। 10 हो जाए कम से कम। 3 लोग और खड़े हो जाओ। 3 लोग कौन होंगे? इफ्तिखार भाई करेंगे। इफ्तिखार भाई कौन से ये हैं? बैठे हैं ये करेंगे। सलाम भाई खड़ा आपने नियत कर ली? कर ली। इफ्तिखार भाई अल्लाह ताला इनकी भी सुन्नत रखने को कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह अल्लाहुम्मा ताला इसको और हम सब की बख्शिश फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा कितने आमीन। हो गए? 8। 2 और चाहिए, 2 वोट भाई, 2 और चाहिए, 2। जिनकी थोड़ी है वो पूरी कर लो जी और जो बिल्कुल क्लीन शेव है वो सुन्नत की नियत कर लो। जी 2 लोग और खड़े हो जाओ। 2 मजा आ जाएगा आज की महफिल में। इंशाअल्लाह। है 10 तो हो जाए कम से कम। और कौन हो रहा है? 2 लोग भाई। जलसा तो हो गया जो होना था जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी और अल्लाह की तरफ से बड़ा अच्छा जलसा हुआ है। जी। 2 लोग और हो जाओ। 2 लोग कौन हो रहे हैं? पीछे से खड़े हो जाओ। शाबाश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, उसरते आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिले ईसाले सवाब, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन्नत रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 लोग और कौन कौन खड़े हो रहे थे? 2 और खड़े हो जाओ। अरे पीछे वाले खड़े हो जाओ, शर्मा क्यों रहे हो? याद रखो कल मैदान महशर इंशाअल्लाह हम सब गवाही देंगे कि या रसूल अल्लाह इन लोगों ने आपकी सुन्नत को हमारे सामने सजाया था। इंशाअल्लाह। और क्या पता मेरे नबी को ज्यादा पसंद आ जाए और मेरे नबी हम सब के लिए इसके सदके में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे और अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जोर से बोलो आमीन। 2 लोग और खड़े हो रहे हो?
अरे हो जाओ भैया भाई हो गए माशाल्लाह नाम क्या है मोहम्मद माशाल्लाह इरफान साहब अल्लाह ताला इनके भी दाढ़ी रखने को कबूल फरमाए आमीन अल्लाह अब एक और हो जाओ 10 तो पूरे करो जल्दी से खड़े हो जाओ माशाल्लाह इकराम मोहम्मद भाई अल्लाह ताला इनके भी दाढ़ी रखने को कबूल फरमाए आमीन और अल्लाह इनके आमीन सिलसिले में अल्लाह ताला हम सबकी बख्शिश फरमाए आमीन अल्लाह अब मैं एक बात बताऊं आपको जरा सुन लो और से मेरी बात हाँ ये 10 लोगों ने जो दाढ़ी रखी है तवज्जो के साथ सुनो मेरी बात ये 10 लोगों ने जो दाढ़ी रखी है अब दाढ़ी कितनी होनी चाहिए और किस तरह से रखनी चाहिए ये भी सुन लो जी जी दाढ़ी जो है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए एक मुट्ठी भर देखो यहाँ से नापना है यहाँ से ये ना कि यहाँ से नापना शुरू कर दो यहाँ से नापना है ऐसे जैसे मेरी दाढ़ी है एक मुट्ठी से जो बाहर निकले उसे कटवा लेना ठीक है भाई एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ये जरूरी है एक मुट्ठी दाढ़ी रखोगे उसके बाद जो बाहर निकलेगी उसे आप कटवा लेना इस तरह से आप दाढ़ी रखोगे और उसके आगे नहीं कटवाना है कि पता चला कि दाढ़ी भी रख ली और कटवाए जा रहे हैं ऊपर को इतनी छोटी दाढ़ी रख रहे हैं वो दाढ़ी रखना नहीं होता है वो भी गुनाह होता है ऐसी जैसे दाढ़ी छिलाना गुनाह है इसलिए याद रखो इस बात को अच्छा ये बताओ गौसे आजम से कौन कौन मोहब्बत करता है हाथ उठाओ अरे बड़े मोहब्बत करने वाले हैं भाई हैं गौसे आजम की 11वीं जो है वो कितने नंबर की होती है 11 से बोलो ना हमारे वोट कितने हुए कितने की जरूरत है एक और होनी चाहिए चलो एक और खड़े हो जाओ जल्दी से एक वोट और चाहिए अरे गौसे आजम के नाम से 11 तो पूरे हो जाए अरे माशाअल्लाह नारा लगाओ नारे तकबीर नारे रिसालत सलाते आला हज़रत सुन्नते रसूल नारे तकबीर नारे रिसालत उत्तम भाई अल्लाह ताला इनकी भी दाढ़ी रखने को कबूल फरमाए आमीन अल्लाह आमीन करने की तौफीक अता फरमाए और इनके सिलसिले में हम सबकी बख्शिश फरमाए आमीन इनकी भी अल्लाह बख्शिश फरमाए आमीन अच्छा भाई 11 तो हो गए है भैया अब जो अपने खुशी से खड़ा होना चाहे वो भी खड़ा हो जाओ वाह सुभान अल्लाह सुभान खड़ा हो अल्लाह जाओ अगर 15 हो जाए तो और सुभान अल्लाह जी हो जाओ भाई हो जाओ जी अच्छा चलो एक और हो जाओ 12 तो हो जाए कम से कम जी जी भाई 11वीं है गौसे आजम की और 12वीं किसकी है रसूलुल्लाह की जोर से बोलो रसूलुल्लाह की किसकी है 12वीं रसूलुल्लाह जोर से बोलो रसूलुल्लाह की आज तुम्हारा नंबर है जोर से बोलो 12वीं किसकी है चलो एक और खड़े हो जाओ 12वीं के नाम से अब देखो मौलाना लोग भी बोल लिए जोर से तो आप लोग खड़े हो जाओ एक खड़ा हो जाए एक बंदा कोई और हो रहा है बच्चों आप खामोशी से बैठ जाओ आज कुछ लोग सोच रहे होंगे यार हजरत तो हट ही ना रहे हैं चलो मैं खड़े आता हूँ लेकिन एक बंदा और जी एक और खड़े हो जाओ नहीं हो रहे चलो अच्छा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चलो ये तो दाढ़ी वाले हो गए अल्लाह ताला इन सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन अल्लाह अब हम सब इंशाअल्लाह आज हाथ उठाएंगे और ये ऐलान करेंगे कि इंशाअल्लाह हमारी नमाजें कज़ा नहीं होंगी इंशाअल्लाह जोर से बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ना रोजे छोड़ेंगे कभी भी रोजे तो नहीं छोड़ोगे हाँ और जब रमजान का महीना हो तो रोजों की बेहुरमती भी नहीं करोगे जोर से बोलो इंशाअल्लाह वो एक शेर है ना जागना है जाग ले अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले समझे और एक शेर वो है अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये इंसान की फितरत है न नूरी है न नारी है अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ मैंने बयान किया उस पर मुझे और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो गलतियों तमाम को अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम।